اب اس ماڈیول کے اندر انسیڈنٹ رسپانس کے 4.8 کے اندر ہم سائبر انویسٹیگیشنز دیکھیں گے جو کہ ڈیجیٹل فورنزکس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کو اس کے بارے میں نالج ہونی چاہیے. کسی بھی لیول میں اپنے سیکیورٹی کیریئر کے اندر آپ کو ڈیجیٹل فورنزکس ٹیم کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے گا. اب اس کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ اگر ایک کوئی پرابلم ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے, کیا ہوا اگر کوئی ایک ہیکر آپ کے سسٹم سے ہو کے نکل گیا اور اس نے وہ ساری چیزیں لاگز وغیرہ ڈیلیٹ کر دیے, تو ان سب کی ریکوری کا جو پروسیس ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں جو کہ ڈیجیٹل فورنزکس کے اندر آتا ہے. اسے ہم سائبر انویسٹیگیشنز کہتے ہیں. اب سائبر انویسٹیگیشن کے اندر پروسیس ہوتا ہے کلیکٹ کرنے کا, انالائز کرنے کا اور پریونٹ کرنے کا, پریزرونگ ڈیجیٹل ایویڈنس, تاکہ کسی بھی طرح سے وہ ڈسٹارٹ نہ ہو سکے. اب کیونکہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا جو مین افیکٹڈ سسٹم ہے وہ کسی بھی طرح کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, یعنی اس کے اندر کسی قسم کی چینجز نہیں آنی چاہیے. تو اگر ہم انویسٹیگیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کبھی بھی جو افیکٹڈ سسٹم ہے اس کے اوپر نہیں کرتے, ہم اس کا ایک امیج بناتے ہیں جسے ہم DD امیج کہتے ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ اس امیج کو جب ڈپلوائے کرتے ہیں ہم کسی سسٹم کے اوپر, پھر ہم اس کے اوپر انویسٹیگیشنز کرتے ہیں. اب یہ جو میرا دوسرا چینل ہے آن فری ڈیو ہب, آپ کو وہاں پہ بہت ساری ویڈیوز ملیں گی آن سائبر انویسٹیگیشنز. وہاں پہ میں ڈیجیٹل فورنزکس کر کے دکھا رہا ہوں کہ آپ ایکچولی اوٹوپسی یوز کرتے ہوئے یا OS فورنزکس یوز کرتے ہوئے یا انکیس یوز کرتے ہوئے یا آپ FTK امیجر یوز کرتے ہوئے آپ کس طرح سے کسی بھی کمپرومائز سسٹم کو انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اب سائبر انویسٹیگیشن ہو گئی, کمپنی کا فائنینشیل ڈیٹا کمپرومائز ہوا سائبر اٹیک کے اندر. اب اس کے اندر سائبر انویسٹیگیشن ٹیم ایگزامن کرے گی, لاگ کرے گی ٹریسز اس کے اٹیکس, اور جتنے بھی اس کے آرٹیفیکٹس ہوں گے انہیں اکٹھا کر کے ہم انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوا تھا, کیوں ہوا تھا, اور اسے ہم کس طرح روٹ کاز تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے اندر ایویڈنس گیدرنگ آ جاتی ہے, اس کے اندر بعض اوقات لیگل فارمیلٹیز بھی آ جاتی ہیں, لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی آ جاتی ہیں. تو آپ کی انویسٹیگیشن ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی کورٹ آف لا میں اسے پریزنٹ کرنا چاہیں تو وہاں آپ کے سرکمسٹینشل ایویڈنسز اتنے ہونے چاہیے کہ آپ اسے ڈیفینڈ کر سکیں. پرپز ہوتا ہے ٹو انکور دا ڈیٹیلز آف سائبر انسیڈنٹس. میتھڈز ہوتے ہیں ڈیجیٹل فورنزکس وغیرہ, لاگ انالیسس ہم اس کے اندر کرتے ہیں, اور پرووائڈ کرتا ہے کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ کہ کیا ہوا تھا, اس کا پروسیس کیا تھا, کہاں سے شروع ہوا, کہاں گیا, کس نے کیا کیا کیا. اس کے اندر ڈائریکٹ ایویڈنس کیا تھی, سرکمسٹینشل ایویڈنس کیا تھی. ڈائریکٹ ایویڈنس ہوتی ہے جو کہ ڈائریکٹلی ہوتی ہے, جیسے جس کے اندر آپ کو کسی اور پروف کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایکسل فائل ہے, یہ دیکھیں یہ اس طرح کی انفارمیشن کسی اور کے لیے کلیکٹ کر کے بھیج رہا تھا. سرکمسٹینشیل ایویڈنس کے اندر ہم کلیکٹ کرتے ہیں کوئی ڈیٹا جو کہ ہم پریزنٹ کر سکیں ان کورٹ. اب ڈیجیٹل فورنزکس سے کیونکہ ریلیٹڈ ہے, ڈیجیٹل فورنزکس کیا ہوتا ہے, انفارمیشن ہے, ڈیٹا اسٹورڈ اینڈ ٹرانسمیٹڈ تھرو ڈیجیٹل میڈیا. آپ کے موبائل ڈیوائسز ہو گئے, آپ کی ہارڈ ڈرائیوز ہو گئیں, کمپیوٹرز ہو گئے, ای میل ہو گئے, سوشل میڈیا ہو گیا, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی ہم ڈیجیٹل انویسٹیگیشنز کرتے ہیں. ڈیورنگ سائبر کرائم انویسٹیگیشن ڈیٹا بریچ ہوئی, فورنزکس ٹیم ڈسکور کرے گی, لاگ کرے گی, انآتھورائزڈ ایکسیس کون سا ہوا, کن سرورز کے اوپر لاگ کیا تھا, IP ایڈریسز کیا تھے. اب آپ کی جتنی بھی اپلائنسز ہیں جو کہ نیٹ ورک کے اوپر لگی ہیں اس کے اندر آپ کے فائر والز ہیں, سوئچز ہیں, یہ سارے آپ کو بتاتے ہیں جسے آپ لاگز اکٹھا کر کے کرتے ہیں. اب ایک سائبر سیکیورٹی اینالسٹ کو ایک ڈیجیٹل فورنزکس ایکسپرٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس وہ اسکلز ہیں دیٹ وڈ کنٹریبیوٹ ٹورڈز یور اسکل سیٹ, بٹ اے سائبر سیکیورٹی اینالسٹ از ناٹ رسپانسبل فار ڈیجیٹل فورنزکس. وہ ایک ڈفرینٹ ٹیم ہوتی ہے. آپ سیکھنا چاہتے ہیں سیکھیں, آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ میرا ایک کیریئر ہے لمبا, میں نے ایک کوئی 20 ایئرس کا کیریئر ہے جو میں نے سیکیورٹی کے اندر کام کیا ہے. مجھے یہ ساری چیزوں پہ کام کرنے کا موقع ملا ہے, تو مجھے ان ساری چیزوں کے بارے میں تھوڑا اور ڈیٹیل انفارمیشن موجود ہے کہ کس طرح آپ نے انہیں انویسٹیگیٹ کرنا ہے. یہ چیز آپ کو ہیلپ کرتی ہے جب آپ کسی بھی مینجمنٹ پوزیشن کے اوپر جاتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی قسم کے اس طرح کے ایویڈنس کو یا ایک سچویشن کو کس طرح آپ نے ہینڈل کرنا ہے. اب کی پوائنٹس کیا ہوتے ہیں, گیدر کرتے ہیں ڈیوائسز کا ڈیجیٹل سگنیچر اور اس کی چیزیں, انشور کرتے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ان ریلیٹڈ, انالیسس کرتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں لیگل پروسیڈنگز جو بھی کورٹ میں چاہیے ہوتی ہیں. اب آتا ہے ای ڈسکوری جسے ہم الیکٹرانک ڈسکوری بھی کہتے ہیں. یہ پروسیس ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کا, کلیکٹ کرنے کا, پروڈیوس کرنے کا الیکٹرانکلی اسٹورڈ انفارمیشن جو کہ آپ کے ہارڈ ڈرائیوز یا
لیپ ٹاپس یا ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز، موبائل ڈیوائسز، آئی او ٹی ڈیوائسز، یہ ساری اس میں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں. یہ لا سوٹ جیسے کوئی ہوا کمپنی کے اندر ریکوائرڈ ہے پرووائڈ کریں ای میل، ڈیجیٹل ایویڈنس وغیرہ، تو آپ کے پاس اس طرح کا ایویڈنس ہونا چاہیے جو آپ کورٹ میں پریزنٹ کر سکیں. لوکیٹنگ ریلیونٹ الیکٹرانک انفارمیشن، گیدر کرتے ہیں انفارمیشن، پریزرو کرتے ہیں اور پروڈیوس کرتے ہیں. جیسے اگر ایک ہارڈ ڈرائیو کے اوپر سے کچھ ڈیٹا کسی ایک پینیٹریٹر نے یا کسی بندے نے جو آپ کے کمپنی کے اندر کام کر رہا تھا اس نے وہ ڈیلیٹ بھی کر دیا ہے یا ہارڈ ڈرائیو فارمیٹ بھی کر دی ہے، تو اسے ہم کس طرح ڈسکور کریں گے، نکالیں گے اور پریزنٹ کریں گے کہ یہ ڈیٹا یہاں پہ ڈیلیٹ ہوا تھا اور اس کا ایویڈنس یہ ہے، تاکہ آپ وہ کورٹ میں پریزنٹ کر سکیں. اب اس کے اندر کچھ لیگل ہولڈ بھی آتا ہے. اب لیگل ہولڈ ہوتا ہے جو کہ کورٹ کی طرف سے آرڈرز ہوتے ہیں کہ آپ اس چیز کے اندر کوئی چینجز نہیں کریں گے، یہ آپ سیف رکھیں گے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ انفارمیشن اور اس کی لیٹیگیشن وغیرہ کس طرح اینٹیسپیٹڈ ہے. ایگزامپل ہے کہ کوئی بھی ایک پینڈنگ لا سوٹ ہو کسی کی بھی کمپنی کا، لیگل ہولڈ اس کے اوپر کورٹ کی طرف سے آتا ہے جس کے اندر انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے کب تک ان ای میلز کو، ڈاکیومنٹس اور ڈیٹا کو اپنے پاس رکھنا ہے اور آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی چینجز نہ ہو، ڈیٹا ڈیلیٹ نہ ہو، اسے آپ نے پراپر سیف گارڈ کرنا ہے. اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ کورٹ کی طرف سے انسٹرکشنز ہوتی ہیں. اب ایک چیز اگر ایک کسی لیگل ہولڈ کے اندر آ جاتی ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ رسپانسبل ہیں اس ایسٹ کے لیے تو آپ کو میک شور کرنا ہوگا کہ کسی بھی طریقے سے کوئی اس ایک ایویڈنس کو نقصان نہ پہنچائے. اس کے اندر ہمارے کی پوائنٹس ہو گئے، نوٹیفیکیشن ہو گئے، انفارم کر دیا ہم نے کسٹوڈینس کو اباؤٹ دی ہولڈ، پریزرویشن اس کے اندر ہم نے آگے پروٹیکٹ کیا ڈیٹا کو کہ وہ کسی طرح ماڈیفائی نہ ہو، مانیٹر کریں گے کمپلائنس اور اس کا ہم مینٹین کریں گے لاگ کہ کس نے اسے ٹچ کیا، کب یوز کیا، اس کے اندر سے کون سا ہم نے سرکمسٹینشیل ایویڈنس نکالا ہے. اور ریلیز اس کے اندر تب آتی ہے جب کورٹ کہے گی کہ ہمیں یہ اب نہیں چاہیے، آپ اسے ڈسٹروائے کر سکتے ہیں، تو اسے ہم لیگل ہولڈ کہتے ہیں. اب ایویڈنس کلیکشن جو ہے اس کے اندر چیزیں ڈفرینٹ آ جاتی ہیں. فزیکل ایویڈنس آ گیا، پریزرویشنز آ گئی، انویسٹیگیشنز آ گئی. اب جس طرح کسی بھی ایک کرائم سین کی فورینزکس انالیسز ہوتی ہے، اسی طرح ہم ڈیجیٹل فورینزکس انالیسز کرتے ہیں ہارڈ ڈرائیوز، کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، موبائل ڈیوائسز کے اوپر، تاکہ ہم وہاں سے کسی سلیوشن پہ پہنچ سکیں. اس کے اندر ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں جیسے پریزرویشن آف انٹیگریٹی. ہم میک شور کرتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا کسی طرح بھی ٹیمپر نہ ہوا ہو. چین آف کسٹڈی مینٹین کریں کہ کس کے پاس گیا، کس نے کھولا، کب یوز کیا، اس کے اندر سے اس کی انیشل فائنڈنگز کیا تھیں، سارا ڈاکیومنٹ اس کا ریڈی ہوتا ہے، ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے، کون سے آپ نے فورینزکس ٹول یوز کیے ہیں، لیگل کمپلائنس آپ نے کیا فالو کی ہے کہ نہیں کی ہے. آپ نے ڈیٹا کو منیمم انٹرفیئرنس کے اوپر رکھنا ہوتا ہے. آپ نے اوتھینٹیکیشن اس کی ویریفائی کرنی ہوتی ہے کہ ایویڈنس کلیکٹ ہوا ہے کیا واقعی میں ہوا ہے یا کوئی ایک فیبریکیٹڈ سٹوری دے رہا ہے، اور اس کی ٹائملی ڈیٹیلز کیا تھیں. اب پریزرویشن کے لیے بھی مینٹین کرتے ہیں انٹیگریٹی اور اس کے اوتھینٹیکیشن ایویڈنس وغیرہ کو کہ اس کا ہم نے ٹائم کلیکشن ایک پورا ایک فارم بنا ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے یہ ساری ڈیٹیلز لینی ہوتی ہیں. جیسے ڈیٹا بریچ کے اندر آئی ٹی ٹیم فورینزکس کاپی جب اس کی افیکٹڈ ہارڈ ڈرائیو کی لے گی اس کے اوپر وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن ایکچوئل ہارڈ ڈرائیو کے اوپر نہیں کرتے. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی کرائم سین پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ اگر ہمیں کوئی کمپیوٹر ملتا ہے تو کبھی بھی ہم اس کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن نہیں کرتے ہیں. اب اس کے ملٹیپل ریزنز ہوتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ اس کے جو بفرز کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے، ریم کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے، کلپ بورڈ کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے، اس کے سی پی یو رجسٹرز کے اندر ہوتا ہے، یہ سارا ڈیٹا ریسٹارٹ کے اوپر ضائع ہو جاتا ہے. تو آپ کو اس کمپیوٹر کی اسی حالت کے اندر ایک امیج لینا ہوتا ہے تاکہ آپ وہ ساری انفارمیشن بھی لے لیں. اسے ہم میموری ڈمپ بھی کہتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی ہم بعد میں بھی بات کریں گے. اسی طرح آپ اس کمپیوٹر کو اس لیے بھی شٹ ڈاؤن نہیں کرتے کیونکہ بعض اوقات ان انکرپٹڈ ہوتا ہے. جیسے ہی آپ پی سی کو ریبوٹ کریں گے وہ انکرپٹ ہو جائے گا، پھر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کے اندر سے. اب اس کے اندر انٹیگریٹی انشور ہو گئی، ایویڈنس ہو گیا کہ ٹیمپرمنٹ سے بچائیں، چین آف کسٹڈی مینٹین کرتے ہیں اور اس کی اسٹوریج پراپر طریقے سے مینٹین کرتے ہیں. والیٹیلیٹی ہو گئی، اس کے اندر آ گئی ہمارے پاس، ریفر کرتا ہے ٹو دا ٹینڈنسی آف دا ڈیٹا چینج کہ کتنا چینج ہوا ہے. اس کو پرائرٹائز کرتے ہیں کہ کلیکشن آف ڈیٹا اس طرح ہو کہ کسی طرح بھی آپ کا ڈیٹا چینج نہ ہو. اب سائبر انویسٹیگیشن کے اندر آئی ٹی ٹیم پرائرٹائز کرتی ہے تاکہ وہ کیپچر کر سکیں ریم ڈیٹا اور یہ ساری چیزوں کو، تاکہ جو آپ کا والیٹائل ڈیٹا ہے جو کہ جا سکتا ہے، جسے ہم رینڈم ایکسیس میموری کے اندر بھی، ریم کے اندر نیٹ ورک کنیکشنز ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو لاگز ہیں وہ ضائع نہ ہو.
اسے ہم والیٹیلیٹی کے اندر لے کے آتے ہیں. اس کے اندر اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ڈیٹا لوز ہو سکتا ہے, اس کے میتھڈالوجی آپ کون سی اڈاپٹ کریں گے تاکہ آپ اسے پراپر طریقے سے مینٹین کر سکیں. اب آرڈر آف والیٹیلیٹی کے اندر آپ کے سی پی یو رجسٹر آ گئے, کیشے آ گئے, وہاں سے آپ نے ڈیٹا لینا ہے, راؤٹنگ ٹیبلز کے اندر سے لینا ہے, آپ کیشے آپ کے پروسیس ٹیبل کرنل کے اندر, آپ کے ریم کے اندر کون سا ڈیٹا ہے وہ آپ نے کلیکٹ کرنا ہے. ٹیمپریری فائل جسے ہم سویپ اسپیس بھی کہتے ہیں, اس کے اندر سے بھی آپ نے ڈیٹا لینا ہے. ہارڈ ڈرائیو کے اندر پرسسٹنٹ اسٹوریج آپ کی ایس ایس ڈیز ہو گئیں یا ہارڈ ڈرائیوز ہیں, نارمل ایچ ڈی ڈی ہیں, دونوں کے ریکوری پروسیجرز ڈفرینٹ ہیں. اگر سالڈ اسٹیٹ ڈرائیوز ہیں یا آپ کی کنونشنل ہارڈ ڈرائیوز ہیں, اس میں آپ کیسے کریں گے. لاگنگ کا ڈیٹا ہے اس کا, فزیکل کنفیگریشن, نیٹورک ٹپالوجی وغیرہ کیا تھی, اور آپ نے اس کا بیک اپ کہاں پہ مینٹین کیا ہے. پھر چین آف کسٹڈی آ جاتی ہے جس کے اندر ہم ڈاکیومنٹ کرتے ہیں کہ کیسے ٹرانسفر ہوا, کس نے پہلے ڈیٹا کو دیکھا, اسے آپ نے کس حالت میں پایا, آپ اسے کوڈ میں کس طرح دیکھیں گے. اس کے اندر آپ کو ایویڈنس لاگ ہوگا, کلیکشن ڈیٹیلز ہوں گی, ٹرانسفر ریکرڈز کہ آپ نے کسی اور کو دیا, آپ نے کن کنڈیشنز میں انہیں اسٹور کیا, ریکرڈز کس طرح ایکسیس کیے گئے, اور اس کی ویریفیکیشن وغیرہ کس طرح سے ہوئی. اب جتنے بھی ٹرائل وٹنسز جو کہ کورٹ میں پریزنٹ کیے جاتے ہیں وہ آئی وٹنس ہوتا ہے, کسی پرسن نے جس نے خود دیکھا. ایکسپرٹ وٹنس ہوتا ہے جیسے ڈیجیٹل فورینزکس ہو گیا. کریکٹر وٹنس ہے پرسن جس نے ٹیسٹیفائی کیا کہ میں نے اس چیز کو دیکھا ہے. فیکٹ وٹنس ہے جس کے اندر ہم سم ون وڈ پرووائڈ اے ٹیسٹیمنی کہ یہ فیکٹس ہیں, نالج کی بیس کے اوپر ہمیں یہ انفارمیشن ملی. پولیس انویسٹیگیشن رپورٹس الگ ہوتی ہیں, میڈیکل فورینزکس ہے اس کے وٹنس, فورینزکس وٹنس جو ہم پرووائڈ کرتے ہیں, یا وکٹم جو افیکٹ ہوا ہے وہ دکھائے گا کہ یہ میرے سسٹمز کے اوپر چینجز آئی ہیں جو کہ میں جس کی وجہ سے کہتا ہوں کہ میرا سسٹم کمپرومائز ہوا تھا. تو یہ تھی ہماری سائبر انویسٹیگیشنز ان انسیڈنٹ رسپانس.